اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم نے اپنا ضمائر مرفوعہ منفصلہ کو پھر سے دہرا لیتے ہیں اور ہم نے اس کی مشق کرنی ہے جو کہ عربی میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اردو لکھی ہوئی ہے، عربی میں ترجمہ کریں گے۔ ایک بار میرے ساتھ دہرائیے گا یہ ضمائر مرفوعہ، یہ میرے ساتھ دہرائیے گا۔ یہ دائیں ہاتھ کیا تھا جی؟ مذکر کی علامت، بایاں ہاتھ مؤنث کی علامت۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا سامنے موجود حاضر، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، انا، دو نحنو اور سب نحنو، ہم سب مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، نحنو بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور نحنو ہی ہم سب مذکر مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر دہرائیے گا۔ اب میں اشارے بھی کروں گا تو آپ بعد میں ترجمہ بھی بتائیں گے۔ ابھی دہرائیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو اور نحنو۔ آپ بتائیے گا اس کا ترجمہ۔ ہوا اس کا مطلب وہ ایک مرد جو غائب میں ہے، وہ ایک مرد۔ اس کا مطلب یہ کیا بنے گا؟ ہم من وہ سب مرد جمع، ماشاءاللہ۔ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ انتا تو ایک مذکر جو حاضر ہے سامنے موجود ہے، انتا تو ایک مذکر۔ اس کا کیا مطلب بنے گا؟ انتم تم سب مذکر، انتم نہیں انتم تم سب مذکر، مذکر آتے نا۔ اچھا سر آپ بتائیں، آپ بتائیں سر یہ کیا بنے گا؟ دو انگلیاں ہیں سامنے کے لیے، مؤنث آتا ہے۔ انتما، انتی، انتما، اب یہ انتما ہو گیا مؤنث والا، اور یہ انتنا مطلب کیا بنے گا؟ تم سب عورتیں یا مؤنث۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مذکر مؤنث دونوں کے لیے، یا میں یہ مؤنث ہاتھ کہوں تو یہ میں مؤنث، یہ میں مذکر، دو نحنو، ہم دو مذکر یا مؤنث سب کے لیے، یہی نحنو، نحنو ہم سب مذکر مؤنث سب کے لیے نحنو۔ تو الحمدللہ آپ کو سب کو یاد ہے۔ کوئی بھائی سنا دے گا اپنے شوق سے، اگر کوئی سنانا چاہے ایک بار گردان یہ پوری ضمائر مرفوعہ والی سنائیں۔ خان صاحب نہیں خان صاحب سنا رہے ہیں، خان صاحب۔ ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتا، انتما، انتما، انتم، انتم، انتی، انتی، انتما، انتما، انتنا، انتنا، انا، انا، نحن۔ خان صاحب زندہ باد۔ خان صاحب ویری چھا گئے ہیں، وہ لگتا ہے خان صاحب کچھ اچھی خبر آنے والی ہے آج کل، پھر سارے صحافی۔ اچھا جی، تو ہم اپنے سبق کی طرف اب آتے ہیں۔ ہم نے مشق کی یہ پریکٹس کر لی، اب ہم نے کرنا تھا جی اس کی مشق۔ صفحہ نمبر کتنا ہے کتاب میں؟ 66 جی 66۔ عربی میں ترجمہ کریں جی، 3 قاعدے بھی پڑھ لیتے ہیں سر کہہ رہے ہیں جی۔ جی ضمیر معرفہ ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، معرفہ خاص ہے، یہ ضمائر معرفہ والی ہے، یہ ضمائر معرفہ والی ہے۔ نصب اور جر والی بھی آئیں گی آگے، یہ مرفوعہ ہیں، مرفوعہ یہ خاص والی ہیں، مرفوع ہیں، فاعلی حالت میں استعمال ہوتی ہیں زیادہ تر، مبتدا بن کے آتی ہیں، اس لیے فاعلی حالت میں ہوتی ہے نا، مبتدا بھی فاعلی حالت میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ خاص حالت کہتے ہیں، مرفوع نہیں خاص بھی ہوتی ہیں، ضمائر ہوتی خاص ہیں، معرفہ ہوتی ہیں، لیکن مرفوع حالت میں ہوتی ہیں، فاعلی حالت میں ہوتی ہیں یہ والی ضمائر جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اچھا جی آگے کیا مطلب ہے؟ جی اوپر مرفوعہ کے آگے منفصلہ، یہ علیحدہ سے لکھی جاتی ہیں، ہوا ہمیشہ علیحدہ سے اکثر لکھا ہوتا ہے نا، لفظ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کے نہیں لگتا۔ مثال کے طور پر کچھ ضمائر ہوتے ہیں وہ جڑ کے لگتی ہیں، جیسے کتاب ہو اس کی یا اس کا کے لیے، کتاب ہو اس کا مذکر کا، کتاب ہو اس مذکر کی کتاب، اگر ہا ہوگا تو اس مؤنث کا ہوتا ہے، کتاب ہا اس مؤنث کی کتاب۔ جیسے ہم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظ ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا،
ہو ان سے راضی، اس سے یعنی ادب سے ہم ترجمہ کریں گے ان سے راضی ہو گیا. ہم کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ادھر ہو لگاتے ہیں مذکر کے ساتھ اور فیمیل کے ساتھ ہا. انہو انہا اس مذکر سے اور انہا اس مؤنث سے. تو وہ ضمائر آگے آئیں گی، وہ نصب اور جر میں استعمال ہوتے ہیں، انہیں مجرورہ ضمائر کہتے ہیں. تو یہ ابھی مرفوع ہیں جی. یہ ہاں وہ مل کے لگتے ہیں، وہ ضمائر مجرورہ متصلہ کہلاتی ہیں. یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کہلاتی ہیں جو کہ علیحدہ سے لکھی جاتی ہیں. شاید کہیں ایکسیپشن ہو کسی لفظ کے ساتھ یہ جڑ کے لگ جائے کسی جگہ، لیکن ویسے عام طور پر یہ علیحدہ ہی ہوتی ہیں. تو ہوا ہما ہم. اب ہم نے جی اس کے ذرا تھوڑے رول دیکھ رہے تھے. حضرت صاحب لکھتے ہیں 14(2) میں ذرا دیکھیے گا پیراگراف. اب اگر ایک بات اور سمجھ لیں تو ضمیریں یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. جب کسی کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے تو 3 امکانات ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہو وہ غائب ہو. وہ غائب ہوگا یا یعنی موجود نہیں ہوگا اس محفل میں، یا وہ غائب ہوگا، یا وہ غیر حاضر ہوگا، یا تو وہ غیر حاضر ہو یا اس کو غیر حاضر فرض کر کے غائب کے صیغے میں بات کی جاتی ہے. مذکورہ بالا پیراگراف میں بکری اس کی مثال ہے، یعنی اوپر والے جو پیراگراف ہے. اور وہ کہتے ہیں اردو میں غائب کے صیغے کے لیے زیادہ تر وہ کی ضمیر لگتی ہے، وہ. اور دوسرا امکان یہ ہے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہو اور وہ آپ کا مخاطب ہو، یعنی سامنے ہو، حاضر ہو. اردو میں اس کے لیے اکثر آپ یا تم کی ضمیر آتی ہے، یعنی جسے ہم کہہ رہے ہیں انتا، انتی. تو تیسرا امکان یہ ہے کہ خود متکلم خود اپنے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کر رہا ہوں، ہم یہ کر رہے ہیں. تو وہ متکلم کے صیغے ہیں، خود بات کرنے والا. اردو میں اس کے لیے میں یا ہم کی ضمیر آتی ہے. تو یہ سر بس ابھی پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں خود ہی اس میں دہرائی جائیں گی. اچھا جی آگے ہے پیراگراف 64 پیج پہ دیکھیں. 14(5) پیراگراف. ان ضمیروں کے متعلق چند باتیں ذہن نشین کر لیں. ہم پیراگراف 6(4) میں پڑھ رہے ہیں کہ ضمیریں معرفہ ہوتی ہیں، ضمائر معرفہ ہوتی ہیں. اس لیے اکثر جملوں میں یہ مبتدا کے طور پر بھی آتی ہیں. جیسے مثلا ہوا رجل صالح، وہ ایک نیک مرد ہے. ہننا نساء صالحات، وہ نیک عورتیں ہیں وغیرہ. نمبر 2، یہ ضمیریں کسی لفظ کے ساتھ ملا کر یعنی متصل کر کے نہیں لکھی جاتی، بلکہ ان کی لکھائی اور تلفظ علیحدہ اور مستقل ہے. اس لیے ان ضمائر کو ضمائر منفصلہ کہتے ہیں. منفصلہ یعنی علیحدہ علیحدہ کر کے لکھی جاتی ہیں. ضمیر آنا کو پڑھتے ہوئے اور بولتے وقت الف کے بغیر یعنی آنا، اس طرح آنا پڑھتے ہیں. پیراگراف 10(5) میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. خبر عام طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے. اب اس قاعدے کے 2 استثناء سمجھ لیں کہ جب خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے، کہ جب خبر کبھی کبھار معرفہ بھی آ سکتی ہے. پہلا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر کوئی ایسا لفظ ہو جو صفت نہ بن سکتا ہو تو وہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے. مثلا انا یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، یعنی انا بھی معرفہ ہے، یوسف بھی کسی کا ذاتی نام ہے. تو اب خبر معرفہ آ گئی، انا مبتدا بن جائے گا، یوسف اس کی خبر بن جائے گی. تو میں یوسف ہوں. دوسرا استثناء یہ ہے کہ خبر اگر اسم صفت ہو اور کسی ضرورت کے تحت اسے معرفہ لانا مقصود ہو تو مبتدا اور خبر کے درمیان ضمیر فاصل لے آتے ہیں. جیسے الرجل هو الصالح، مرد نیک ہے. کبھی جملے میں تاکیدی مفہوم پیدا کرنے کے لیے یہ بھی انداز اختیار کیا جاتا ہے. چنانچہ مذکورہ جملے کا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے کہ مرد ہی نیک ہے. اس طرح سے المؤمنون هم المفلحون، یعنی مومن مراد پانے والے ہیں. المؤمنون هم المفلحون، اب ترجمہ کیا اس کا یوں ہو سکتا ہے مومن ہی مراد پانے والے ہیں، مومن ہی مراد پانے والے ہیں. پھر جی نیو ورڈز ہیں، مشق نمبر 13. مزجزل الفاظ کے معنی یاد کریں، ان کے نیچے دیے ہوئے جملوں کا ترجمہ کریں. ایک بار پھر دیکھ لیں. خادم، خادم نوکر ملازم، اور زخیم بڑی جسامت والا. لیکن قدیر قدرت رکھنے والا. مبسوط خوش دل، مبسوط خوش دل. جداً بہت ہی. موعظۃ واعظ نصیحت. اور معروف معروف بھلا یا اچھا. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے جی، عربی میں ترجمہ کریں. کیا اللہ قدرت والا ہے؟ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ قدرت والا ہے. تو اللہ قدرت والا ہے پورا جملہ اسمیہ بن گیا. اللہ قدیر، مبتدا معرفہ مرفوع. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بڑا ہی بابرکت نام. تو یہ اس میں علم بھی ہے. اس میں اب اختلاف بھی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس میں ذات ہے. واللہ علم، یہ بہت اونچے لیول کی بحث ہے، ابھی تو ہم ابتدا میں ہیں. اللہ مبتدا
اور قدیرن اس کی خبر بن جائے گا. مبتدا سیدھی لائن قدیرن خبر. انشاءاللہ ترکیب کا بھی کریں گے تو یہ سیدھی لائن مبتدا کی علامت ہوگی, قدیرن خبر, وہ ہم ایسے ہی سر کر لیں گے. وہ عبارت میں کافی ساتھ ساتھ لکھی ہوتے ہیں نا, ہم ایسے ذرا نشان اصطلاحات کے ساتھ اس طرح سے نشانیوں سے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ قدیرن, اب اسے سوالیہ کرنا ہو کیا لگانا ہے ہم نے, تو حل لگا دیں گے. حل لگے گا تو حل پہ جزم ہے ویسے. اب اسے ملا کر پڑھنے کے لیے نیچے زیر دے دیں کہ جزم ختم ہو جائے گی, اور الف کی یہ زبر ختم ہو جائے گی. تو یہ الف کون سا الف کہلاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی زبر نہ ہو؟ حمزۃ الوصل. ماشاءاللہ, حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. حل اللہ قدیرن, کیا اللہ قدرت والا ہے؟ بالکل, بے شک بے شک, جی ہاں اللہ پاک قدرت والا ہے. جی الف بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اب یہ نہیں, وہ ہم نے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ حل اللہ, ابھی اسے ایسے ہی چلیں. تو حل اللہ قدیرن. اب وہ کہہ رہے ہیں نمبر 2, جی ہاں اللہ قدرت والا ہے. جی ہاں, نعم, ماشاءاللہ. نعم, نعم کا مطلب ہے جی ہاں, یس. اللہ نعم قدیر, اللہ قدیر. اللہ نعم اللہ قدیر, جی ہاں اللہ سبحانہ و تعالی قدرت والا ہے. پھر ہے جی نمبر 3, اچھی نصیحت. قدیرو کیوں کر دیا؟ قدیرو قدیرن ہے سر, قدیرن ہے, راہ پہ 2 پیش ہیں. قدیرن راہ پہ 2 پیش ہیں. نام اللہ قدیرن. نمبر 3 ہے اچھی نصیحت صدقہ ہے. الموعظۃ الحسنۃ, نصیحت کو کہتے ہیں جی اچھی نصیحت صدقہ ہے. اب اس کا ترجمہ ہم عربی میں کریں گے. الموعظۃ حسنۃ الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ. صدقۃ یہ معروف اور جمیلہ بھی آ سکتے ہیں اس کا سر. جی, حسنہ کی جگہ معروف اور جمیلہ بھی آ سکتے ہیں. نصیحت معروف تو بھلی بات ہوتی ہے, ویسے یہ آپ الموعظہ, نصیحت موعظہ زیادہ اچھا ہے لفظ. الموعظۃ الحسنۃ, حسنہ کی جگہ جمیلہ بھی آ سکتا ہے. ہاں جمیلہ بھی لگا, خوبصورت نصیحت پھر ہو جائے گا. حسنہ اچھی, وہ جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں, جمیلہ خوبصورت. الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ, یہ مبتدا, یہ جی الموعظہ معرفہ اور یہ بھی معرفہ الحسنہ, ٹھیک ہے. تو مبتدا کون سا بن گیا جی, مرکب بن گیا, دونوں لفظ مل کے الموعظۃ الحسنۃ, اور خبر ان کی مفرد آئی, ایک لفظ پر آئی. تو یہ ایک مثال یہ ہے, الموعظۃ الحسنۃ صدقۃ, اچھی نصیحت صدقہ ہے اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اور کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی عربی میں, اور کو کیا کہتے ہیں؟ واہ زبر واہ, واہ, اور واہ زبر واہ, اور ہیا مقبولۃ جدا, وہیا مقبولۃ نہیں یہ بونس ہے. جدا, وہیا مقبولۃ جدا, اور وہ بہت ہی مقبول ہے. اچھی نصیحت ایک صدقہ ہے. جدن پہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جی جدن, جدن یہ ہے ہی لفظ ایسے, جدن ویری مچ, اس کا مطلب ہے بہت بہت. یہ ایک انشاءاللہ پڑھیں گے آگے, یہ بھی ایک مفعول ہے, مفعول کی ایک قسم ہے, مفعول مطلق, اور وہ بہت ہی مقبول ہے. الفاظ معنی میں لکھا ہے جدن, جدن ویری مچ, بہت زیادہ, بہت ہی. جدن پیچھے لکھا ہے مشق نمبر 13 میں, بہت ہی, اس کا مطلب بہت ہی. یہ جیم کا نقطہ ڈال دیں, نقطہ نظر آ رہا ہے جی, وہی مقبولۃ جدن, نقطہ ذرا چھوٹا ہو گیا, جدن. جی پھر ہے جی, کیا زمین اور سورج 2 واضح نشانیاں ہیں؟ کیا زمین اور سورج 2 واضح نشانیاں ہیں؟ 2 آئے گا, دوسرا لائے گا تسنیہ میں. نہیں, کیا زمین اور سورج 2 واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ نہیں ہیں. تو پہلے ہم کہہ لیتے ہیں زمین اور سورج کی ہے, پہلے زمین سورج کی لکھ لیتے ہیں. یہ میں مٹا رہا ہوں.
اچھا جی، زمین کی الارض والشمس، الارض والشمس آیتین، آیتین اب آئے گا نا، آیتین بینتین، آیتین بینتین، آیتن ایک نشانی، آیتین دو نشانی. آیتین بینتین، آیاتین جی نہیں تو نہیں اصل میں آئے گا تو یہ آیتان تھا نا جی جی پہلے. اصل میں جب یہ نہیں والا آئے گا نا وہاں پہ، اس کے بعد یہ تبدیل ہوگی. جی سر. اب ہم اس کو سوال حل ما لگا دیں گے بس میں، حل کیا کا لگانا؟ حل ما، حل مل ارزو. اب ما سے ملا کر اسے الارضو کو پڑھیں گے مل ارزو، تو الف کا یہ زبر ختم ہو جائے گا، ملا کر پڑھیں گے مل ارزو. حل مل ارزو، حل مل ارزو والشمس آیتین بینتین. اب یہ خبر جو ہے یہ تو ہو گئے مبتدا الارض والشمس، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہو گئے. اور خبر ما جب لگتا ہے ما یا لیسا تو خبر کو کیا کرتے ہیں؟ جی نصب میں لے آتے ہیں. اس لیے آیتن سے سنیں تو صحیح نا سر، ما اور لیسا جب لگتے ہیں تو جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں. اب آیتن سے دو نشانیاں تھیں، کیا بنا؟ آیا آیتانی، آیتانی، آیتانی مرفوع حالت میں ہوا، پھر اسے نصب میں ہم نے لانا تھا آیتانی آیتینی، آیتانی نصب میں آیتینی اور جر میں آیتینی. تو یہ آیتینی ہو گیا. جب یہ آیتینی ہوا اس کی صفت بھی اسی طرح سے آئے گی، بینہ تن سے بینہ تانی مرفوع میں، پھر بینہ تینی بینہ تین. تو اس طرح خبر یہ مرکب کی شکل میں آ رہی ہے. حل مال ارض والشمس آیتین بینتین. کیا یہ زمین اور سورج، کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ تو ما اس کی نفی کر رہے ہیں، ما نہیں. کیا زمین اور سورج دو واضح نشانیاں نہیں ہیں؟ اس کو ہم ما حل الارض بھی لکھ سکتے ہیں. جی اس کو ما حل الارض بھی لکھ سکتے ہیں. ما نہیں، ابھی آپ ایسے ہی کریں، وہ پھر اور ہی کہانی ہو جائے گی. کچھ نہ کچھ نہیں لکھ سکتے ہیں، ویسے لکھنے کو لکھ سکتے ہیں، اس طرح زیادہ اچھا ہے. حل مل ارزو بینہ تانی ہے، یہ بینہ بینہ تین ہے. حل مل ارزو والشمس، جی جی یہ تا ہے اور یہ یا ہے. آیتین، آیاتان تھا نا، آیتان سے آیتین ہو گیا، اس سے یہ بس نصب بنا آیتین اور بینہ. آیتین بینتین، سوری آیتین بینتین، آیتانی آیتانی آیتین آیتین، بینہ تین. جی آیتین بینتین، نون کے نیچے زیر آ جائے گی. اب ہے جی نمبر 5. کیا خوش دل استانیہ محنتی نہیں ہے؟ تو کیا کے لیے ہم لگاتے ہیں حل، حل نہیں کے لیے ما، حل اور ایک استانی ہو تو معلمتن، خاص استانی المعلمتو. بہت ساری استانیاں ہو جائیں گی تو بہت ساری استانی ہے نا، المعلماتو، المعلماتو. پہلے کچھ نہیں لگے گا المعلمات، المعلمات. اب مبسوطتن ایک تھی، بہت ساری ہو گئی تو مبسوطاتن. اور المعلمات کی یہ اب صفت بنے گی تو المبسوطات. حل مل معلمات المبسوطات. اب مجتہدن، ہاں حل کیا کرتا ہے؟ حل کے بعد جب ما لگ گیا ہے جی
मुअल्लिमात मबसूत جی حل مل معلمات المبسوطات، یہ ال ہے، معلمات المبسوطات. یہ خوش دل آ گئی. اب محنتی کو کہتے ہیں مجتہدن، اس کی مؤنث مجتہدتن. پھر بہت ساری محنتی ہیں تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ مجتہداتن سے مجتہداتن. 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 حل مل معلمات المبسوطات مجتہداتن. اب مجتہداتن خبر کو ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ اس کو نصب بنا. نصب میں لانا ہے. کیوں؟ ما لگا کھڑا ہے. مجتہداتن سے کیا ہو جائے گی نصب اس کی؟ مجتہداتن. مجتہداتن مجتہداتن مجتہداتن. حل مل معلمات المبسوطات مجتہداتن. یا اگر بی بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے بی مجتہداتن. پھر تو پکا ہی وہ جار میں چلا جائے گا نا، بی کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، وہ خوش دل ہیں اور وہ محنتی ہیں. کیوں نہیں کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ بلا. کیوں نہیں؟ بلا. کیڑی بلا ہے. اب وہ ہیں، بہت ساری ہیں مؤنث، بہت ساری. تو ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. اب ہننا وہ سب مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث. بلا ہننا، بلا ہننا مبسوطات، وہ سب خوش دل ہیں. تاتن بلا ہننا مبسوطات وہن مجتہدات. ہن مجتہدات. وہن اور وہ سب مؤنث، ہیا، ہما، ہننا، ہننا مجتہدات. بلا ہننا مبسوطات. کیوں نہیں؟ بلا کیوں نہیں؟ ہننا وہ سب مؤنث، مبسوطات وہن مجتہدات. یہ مبسوطاتن، مبسوطتن، مبسوطن خوش دل. پیچھے دیکھیں نا اگر ٹیبل میں مبسوطن ایک خوش دل مذکر، مبسوطتن ایک خوش دل مؤنث. اب اس کی جمع بنانی ہے تو مبسوطاتن، اس لیے یہ جمع آیا کھڑا ہے مبسوطاتن. آگے ہے جی نمبر 7. خوش دل، دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں؟ اب یہ دو ہے نا. جی اب میں اسے مٹا رہا ہوں. معلمتان جی بناتے ہیں جی. دو خوش دل استانی ہیں. ایک معلم ہو مذکر، اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ معلمتن. اب دو معلمہ ہیں، معلمتانی اور خاص ہیں. دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں. المعلمتانی، معلمتانی سے ال لگ جائے گا شروع میں. المعلمتانی. اور دونوں خوش دل ہیں تو المبسوطتانی. ال لگے گا. جی دو ہے نا، دونوں استانی. پھر دونوں کھڑی ہیں. قائمن ایک مذکر کھڑا ہے، مؤنث کھڑی ہو تو قائمتن. پھر اس کی دو ہیں، قائمتن سے قائمتانی. قائمتانی. اور یا دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں. یا کی عربی کیا ہوتی ہے؟ او. حمزہ دار ہوا او، حمزہ پر واو او. جالستانی. جالستن سے دونوں کھڑی ہیں تو جالستانی. اس کے پیچھے ہما نہیں آنا چاہیے. المعلمتانی
المعلمتان المبسوطتان وہ نہیں ہے نا, وہ اب ادھر یہ نہیں سوالیہ ہے, فکرہ وہ بول. دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں, وہ ہے کہیں, وہ ہوتا تو پھر ہما آتا. ویسے ہوتا دو خوش دل اسپانیاں کھڑی ہیں, پھر تو یہ ہوتا دونوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کوئی خاص ہے, مطلب ہیں خاص ہیں, مل کر خاص ہے تو المعلمتان لگایا نا ہم نے, ال لگا دیا خاص کو, لیکن ہما تب لگتا اگر ہوتا وہ دونوں استانیاں کھڑی ہیں پھر ہما لگ جاتا. اب وہ کا ہے نہیں کہیں ذکر یہاں, یہ بس دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں اگر ہم جملہ یا لکھیں بیٹھی ہیں. خوش دل استانیاں کھڑی ہیں پھر کیا آئے گا؟ خوش دل استانیاں کھڑی ہیں بہت ساری ہیں, وہ نیچے ہے وہ پھر نساء ہو جائے گا. نہیں خوش دل دونوں نہ لگے صرف, یہ ابھی مشق پوری کر لیں سر. وہ کھڑی نہیں ہیں بلکہ بیٹھی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کھڑی نہیں اوپر ہے. والا فکرہ سوالیہ نہیں ہو جائے گا جی یہ اوپر والا فکرہ سوالیہ نہیں ہو جائے گا, جی سوالیہ یہ جو بیٹھی ہیں یا نہیں ہے تو اس کے لیے ساتھ لگانا نہیں پڑے گا حال. حل اگر سوالیہ ہے تو پھر اسے حل لگا لیں. حل المعلمان مبسوطتانی قائمتانی او جالستانی. یہ جو ہے نا یہ ویسے اپنے فکرہ مفہوم میں خود ہی بات کو سوالیہ کر رہے ہیں. المعلمتان المبسوطتانی قائمتانی او جالستانی, کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں, وہ اسے سوال میں لے کے جا رہا ہے. او یا آگے سے سائن بات کو واضح نہیں ہے نا, اس لیے وہ کیا کا مفہوم دے رہا ہے. کیا دونوں استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں, تو وہ او لگا, نہیں نیا لگا ہے تو پھر بھی بات پوری ہو رہی ہے. نہیں اگر سائن آف سر یہ نہیں آپ اسے نہ چھوڑیں, ابھی اسے نہ چھیڑیں, بس یہ یہیں تک ٹھیک ہے. وہ اپنا مفہوم کو پورا کر رہے ہیں. کیا دونوں استانیاں کھڑی ہیں او یا بیٹھی ہیں. اب یہ کیا وہاں انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے نا, کیا لکھتے تو ہم اسے حل لگائے نا. انہوں نے لکھا دونوں خوش دل استانیاں کھڑی ہیں یا بیٹھی ہیں. پھر نمبر 8 وہ کھڑی نہیں ہیں بلکہ بیٹھی ہیں. وہ کھڑی نہیں ہیں, اب وہ دو وہ آ گیا. اب وہ کھڑی نہیں ہے, دو کی بات ہو رہی تھی پیچھے, تو وہ کے لیے دو کے لیے کیا آئے گا ہما. پہلے ہم لگا دیں گے نفی کے لیے, وہ کھڑی نہیں ہے نا تو ما ہما اچھا جی ما جب لگتا ہے تو وہ دو تھی قائمتن ایک کھڑی مونس, دو جو تو قائمتانی, پھر ہما اسے نصب میں لے جائے گا خبر کو, ما ہما قائمہ تانی سے تینی, ما ہما قائمہ تینی. ما ہما قائمتین, بلکہ کا کیا عربی ہوتی ہے بلکہ بل جالستن, بلکہ بیٹھی ہیں. اب بیٹھی ہیں دو بیٹھی ہیں, یعنی پیچھے بات میں دو کی ہو رہی تھی, تو جالستن ایک بیٹھی ہے, جالستانی دو بیٹھی ہیں. بل جالستانی بلل جالستان نہیں سر, وہ خاص وہ پھر ہو جائے گا خاص. ابھی یہ خبر ہے, خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرہ مرفوع آتی ہے. یہ ماں کا امپیکٹ صرف قیامتین پہ آئے گا نا. جی بل کو بلل بھی نہیں کر سکتے. نہیں ابھی یہ الجالستانی نہیں ہے نا, بلل پھر ہوتا پھر بلل ہوتا. ابھی تو جالستانی اس لیے بال ہی کھڑا رہے گا. بل جالستانی, بلکہ وہ دونوں بیٹھی ہیں. بلکہ وہ بیٹھی ہیں یعنی دو کی بات ہو رہی تھی, کامن سینس کی بات ہے, پیچھے دو کی بات ہو رہی تھی, تو اس وجہ سے بل جالستانی. جی یہ ہماری مشق مکمل ہوئی. بال ہما نہیں آئے گا, نہیں دوبارہ ہما بس نہیں ہما بار بار اچھا نہیں ہے لگانا, ایک بار آ گیا وہ دونوں کو واضح کر رہے ہیں مفہوم. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.